سینہ رو دیے سکینہ سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ کہتا ہے میری تو عصمت ہی رہ گئی کہ حسین کی یتیمہ کو ایک بار تماچا مارنے کے بعد دوسرا تماچا مارنا پوچھا گیا کیوں؟ کہا پہلے تماچے کے بعد نوبت نہیں آتی تھی سکینہ کئی دیر تک بے ہوش رہتی تھی عزاداروں جب مولا حسین نے پوچھا سکینہ تیرے رخسار پر یہ زخم کا نشان کیسے؟ کہا بابا شبر کا ہاتھ بہت بھاری تھا شبر نے ایسا تماچا مارا کہ میرے زخم پڑ گئے مولا حسین نے پوچھا تماچے سے زخم کیسا؟ تو بی بی کہتی ہے بابا جان دیکھنا کیا بابا 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 جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم
निशान। बाबा जान देगी लगा सुन भी ना पाओगे बयां, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम भी मुझे, बाबा जान तुम भी मुझे अब नहीं पहचानोगे। खाक बालों में लहू कानों से अब तक है रवा, सब्र हर गम पे मगर कैसे किया मुझसे सुनो, तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अब गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। तेरे गर्दन पे ये नील के निशान कैसे? बाबा रस्सियों की वजह से कहा, सकीना रस्सियां तो तेरी फूफी अम्मा ज़ैनब की भी बंधी थी, इसके तो हाथों में निशान है, तेरी गर्दन पे क्यों है? बीबी कहती है बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे सबके, बाबा जान बाजू बंधे सबके, बंधा मेरा गला। जब रस्सन खींचती थी दम घुटता था हर काम मेरा। मौला हुसैन कहते फिर तू चली कैसे? कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर सफर। बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर। दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, रश्म खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। खुदा की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए जिनकी बेटियां हैं, मैं भी गवाही देता हूँ, और जिनकी बेटियां हैं वो भी गवाही दें, और जिनकी बेटियां नहीं खुदा उनको बेटियां नसीब फरमाए, औलाद नरीना और औलाद साले दोनों के फरमाए। जो बेटियां वाले हैं गवाही दीजिएगा कि जब कितना सुकून मिलता है कि जब बेटी बाबा कहकर बुलाती है, सफर से लौटते हैं। ज़हीर शिराज़ी साहब भी मौलाना साहबजादियाँ तक ही यकीनन ये भी गवाही देंगे, जब सफर से लौटते हैं, ड्यूटी करके लौटते हैं, तो बेटी जब बाबा कहकर बुलाती है सुकून मिलता है। आप भी जब अपने अपने काम से लौटते हैं, मजदूरी करके लौटते हैं, ऑफिस से लौटते हैं, कारोबार से लौटते हैं, या कभी सफर करके आते हैं, सुकून मिलता है ना जब बेटी बाबा कहकर बुलाती है। और दिल तड़प जाता है उस वक्त जब तकलीफ की हालत में बेटी बाबा कहे। हमारी बेटियां हुसैन की बेटी पर 1000 बार बल्कि लातादाद बार कुर्बान हो जाए। अल्लाह जाने मेरे मौला तेरा नसीब क्या था कि आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर बुलाया जब आपका कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे था। और सकीना रोकर कहती थी बाबा बाबा ये शिमर मुझे तमाचे मारता है, बाबा ये मुझे सोने नहीं देता। सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना जा बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, अरे मैज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा में हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना न यूं, रोना न यूं, मैं साथ
شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے، ابھی بھی ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے۔ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بھی میرے سر سے لہو جاری، تیرے کانوں سے خو جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں۔ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان۔ شام کا زندان تھا کہ جہاں سید سجاد کے سامنے سکینہ کا لاشا لایا گیا، بی بی فضہ سے پوچھا سجاد مولا نے کہ اماں اس کا کرتا تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ اس آنسو کے صدقے دعا ہے کہ وقت امام کا ظہور، مولا پردہ اٹھائے اور جلدی ظہور۔ بانی بھائی سید شیرازی صاحب کے لیے، آپ تمام عزتداروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو بھی نیک جائز حاجات لے کر آئے ہیں۔ عزتداروں، جب شام کے زندان میں سکینہ بی بی کا لاشا آیا تو سید سجاد نے دیکھا کہ سکینہ کا کرتا بھی تبدیل نہیں ہوا اور کفن بھی نہیں پہنایا گیا۔ پوچھا اماں کیا وجہ ہے کہ سکینہ کا کرتا بھی تبدیل نہیں ہوا اور کفن بھی نہیں میسر ہوا؟ کہا سجاد مجبوری ہے، اس کو ایسے ہی دفنایا جائے۔ سجاد مولا تڑپ کا کہتے ہیں اماں میں اتنا غریب بھی نہیں کہ اپنی بہن کو کفن نہ دے سکوں۔ بی بی فضہ کہتی ہے سجاد مجبوری یہ ہے کہ سکینہ کے کربلا سے لے کر شام تک اتنا زخم بہا ہے۔ ماتمیوں گواہی دینا کہ جس وقت تم لوگ ماتم کر کے زنجیر زنی، جب چھڑیوں کا ماتم کر کے جب گھر لوٹتے ہو تو کچھ گھنٹے تک تمہاری قمیض تمہارے جسم پر ہوتی ہے، لیکن جب گھر جا کے تم غسل کرنے لگتے ہو تو قمیض اتارتے ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے جب کرتا زخم سے چپک جاتا ہے، اور یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ سکینہ کے اتنا زخم لگا ہے، اتنے زخم لگے، اتنا خون بہا ہے، بی بی فضہ کہتی ہے کہ خون اتنا بہا ہے کہ سکینہ کا کرتا جسم سے ایسے چپک گیا کہ اب اگر کرتا تبدیل کرانے کی کوشش کرتے تھے تو جسم کا گوشت کرتے کے ساتھ باہر آنے لگتا۔ عزتداروں، ایسے ہی دفنایا سید سجاد نے سکینہ کو، لیکن پوچھا کیا مولا یہ بتائیے کہ سکینہ کو اسی کرتے میں تو دفنا دیا گیا، لیکن مولا رسیاں تو کھل سکتی تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ کے رسیاں بھی ایسے بندھی تھی، جسم میں ایسے پیوست ہو گئی تھی کہ اگر میں رسیاں کھولنا چاہتا تو سکینہ کا مجھے یہ لگتا تھا کہ سکینہ کا جسم کہیں قاسم کے ٹکڑوں کی طرح نہ بکھر جائے۔ سجاد کہتے ہیں شام دا زندان رت رونا لائی ماں، رت پوجڑا لی بہن سکینہ دا جنازہ، کریالے ہتھا تے رسیاں لی بہن دا جنازہ، ہتھا تے جا کے سجادہ دن میں کھولو دو، سجادہ دن میں موئی ہوئی چاہی گیتا گٹھڑی نہیں جنازہ ہے ریحانے لائی گیتا لائے